آواز کی دنیا کے دوستوں، آج آپ کی خدمت میں ہم امجد اسلام امجد کی مشہور شخصیت کے بارے میں ان کی سوانح حیات کا تذکرہ کریں گے۔ امجد اسلام امجد جو 4 اگست 1944 میں لاہور میں پیدا ہوئے، جو اس وقت برٹش انڈیا تھا، اور ان کا انتقال 10 فروری یعنی آج کے دن 2023 میں 78 سال کی عمر میں ہوا۔ امجد اسلام امجد بہت مشہور دانشور، شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار اور ماہر تعلیم تھے۔ آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ ان کا بچپن کس طرح گزرا، وہ کون سے پہلو تھے جو ان کو بچپن میں میسر آئے، جن کی وجہ سے وہ ایک نامور شاعر، دانشور اور ادیب بن کے ابھرے، اور وہ کون سی ایسی خوبیاں تھیں جنہوں نے ان کو پرائڈ آف پرفارمنس سمیت دنیا کے بہت سارے نامور ایوارڈ دلوانے میں جن کا اہم کردار رہا۔ ادب کی دنیا میں اور اس زمین پر 8 دہائیاں گزاری انہوں نے، اور ان کا ذہنی اور تخلیقی سفر جو ہے وہ کم سے کم بقول ان کے 7 صدیوں کا سفر ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کا بچپن گزرا، وہ کون سی تعلیمی ایسی شخصیات تھی، ان کے اساتذہ میں شامل کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان کی شخصیت کو نکھارا اور جن کی وجہ سے امجد اسلام امجد ایک بہت بلند مرتبے پر پہنچے۔ ہم امجد اسلام امجد کی بات سے ہی شروع کرتے ہیں کہ ان کے بقول انہوں نے ایک دفعہ 1901 سے لے کر 1950 کے درمیان تقریباً 50 نوبل پرائز جیتنے والے ادیب اور دانشوروں کی زندگی کا معائنہ کیا اور ان کی تعلیمی قابلیت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، تو وہ یہ جان کر بڑے حیران ہوئے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی دوستو بہت حیران کن بات ہوگی کہ ان 50 میں سے صرف 13 لوگ اسکول گئے تھے، اور انہوں نے ہائی اسکول یعنی کہ 10 یا 11 سال 12 سال اسکول میں گزارے تھے۔ اس کے علاوہ 37 ایسے لوگ تھے جنہوں نے 5-6 سال کے علاوہ کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، اور وہ کبھی اسکول میں اپنی تعلیم کو مکمل نہیں کر سکے۔ تو امجد اسلام امجد کا یہ بتانا کہ ادیب، شاعر اور دانشوروں کے پیچھے جس طرح ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ادبی ماحول ہوتا ہے، اور ان کے والدین بہت ادب سے شغف ہوتا ہے ان کا، اور ان کو ماحول جو میسر آتا ہے وہ ان کو ایک بہت بڑا ادیب بناتا ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے یہ سوانح حیات ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گی کہ ہر انسان جو ہے اپنی زندگی میں بہتر سے بہتر بن سکتا ہے۔ تو دوستو ہم اس سبق میں دیکھیں گے کہ سیالکوٹ سے 1930 میں شفٹ ہونے والے خاندان میں وہ شامل نہیں تھے، اور لاہور جب وہ آ گئے، سیالکوٹ سے لاہور 1930 میں آئے، اور 1930 میں سیالکوٹ سے لاہور آنے کے بعد 1944 میں وہ پیدا ہوئے لاہور میں۔ اور اس حوالے سے ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ یہ ایکس جو صدر ہیں ہمارے اور چیف آف آرمی سٹاف ہیں پرویز مشرف، ان سے صرف 1 سال اور 7 دن یہ ان سے چھوٹے تھے، صرف 1 سال اور 7 دن، یعنی دونوں نے ہی جو ہے وہ عمر کا ایک بہت بڑا حصہ پاکستان میں گزارا۔ مشرف اور ان کے بارے میں صرف یہ میں تذکرہ کروں گا کہ وہ ہجرت کر کے آئے تھے ہندوستان سے، دہلی سے، اور یہ لاہور میں ہی پیدا ہوئے، تو اس لیے انہوں نے ہجرت کے ان دکھوں کو اور ان مصیبتوں کو اس طرح نہیں دیکھا۔ تو دوستو بات کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں بہت بڑا جو کردار رہا وہ کس کا رہا، تو جیسے کہ وہ خود بتاتے ہیں کہ وہ ان کا گھر جو تھا خوش قسمتی سے بقول امجد اسلام امجد کے فلیمنگ روڈ پہ تھا، اور فلیمنگ روڈ میں ان کے گھر کی جو دیوار تھی وہ آقا بیدار بخت
کے گھر سے ملی ہوئی تھی، اور اس طرح انہوں نے اس وقت کی نامور شخصیت، ادبی شخصیت جو ان کے ہمسائے میں رہتے تھے، ان سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. اور وہ ایک اس وقت یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1950 55 اور 1960 کے لگ بھگ انہوں نے اس وقت ایک ادارہ بنایا ہوا تھا جو روایتی ادبیات اور لسانیات کے حوالے سے لوگوں کو سرٹیفکیشنز دیتا تھا. تو اس لحاظ سے جب بچپن میں انہوں نے اپنے ہمسائے کے گھر میں بہت ساری کتابیں اور میگزینز دیکھے، تو ان کو پڑھنے کا بہت شوق پیدا ہوا، اور بہت ہی ابتدائی عمر میں کتابوں کے ساتھ ان کی دوستی ہو گئی. دوستو، مزید ہم اس میں آگے بات کریں گے کہ اس ابتدائی ذوق کی پرورش جو انہوں نے آغا بیدار بخت صاحب کے گھر سے کی، اس کو سیکنڈری اسکول جو تھا اس میں بہت زیادہ تقویت ملی، جو گورنمنٹ مسلم ماڈل اسکول لوور مال روڈ پہ تھا. تو اس میں سب سے اہم شخصیت بقول امجد اسلام امجد کے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب، جو کہ ایم اے عزیز، جن کے فادر کا نام ایم اے عزیز تھا، جو ہیڈ ماسٹر تھے وہاں پر. تو وہ جو اسکول تھا امجد اسلام امجد کے مطابق، وہ ان کے لیے تربیت گاہ بن گیا، ادبی حوالوں سے اور شاعری کے حوالے سے، اور جو ان کے اندر ڈرامہ لکھنے کی صلاحیت تھی، ان تمام کی ابتدا وہاں پر ہو چکی ہوئی تھی. دوستوں، مزید وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے نشان منزل جو اس اسکول کا اس وقت کا میگزین تھا، اس کے ایڈیٹر بھی بنے. اس وقت ان کے ٹیچرز نے ان کا ایڈیٹر بنا دیا. اور جب وہ پہلے سال، کالج کے پہلے سال پہنچے، تو اس وقت انہوں نے شاعری شروع کر دی تھی. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پروگرام ہوا کرتے تھے کالجز میں، اسکولز میں، بزم ادب کے نام سے. بزم ادب یعنی ادب کی جو مجلس ہے یا محفل ہے، اور بہت ساری ادبی سوسائٹیز بھی اس میں شامل تھیں. تو جو نوجوان لڑکے ہوا کرتے تھے، ان کو مواقع ملتے تھے کہ وہ اپنی شاعری کو، اپنے ادبی ذوق کو، اپنے افسانوں کو، خواہ کسی بھی ادبی صنف سے ان کا تعلق ہو، اس کو بہتر کر سکیں. تو یہ ایک اہم پہلو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ابھی اسکولوں میں اور کالجز میں کم ہو گیا ہے. اور جب امجد اسلام امجد کا دور تھا تو یہ چیز اپنے عروج پر تھی. امجد اسلام امجد مزید بتاتے ہیں کہ کالج میں دوسرے سال میں وہ جنرل سیکرٹری بن گئے بزم فروغ اردو کے. بزم فروغ اردو، جیسے کہ نام سے آپ کو لگ رہا ہے کہ اردو کے فروغ اور اردو کی ترویج کے لیے اس بزم میں وہ جنرل سیکرٹری کے عہدے پر بھی فائز رہے. اور یہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج سول لائنس کی بات ہے، جہاں پر وہ مطلب طالب علم کے طور پر انہوں نے زندگی گزاری. اور کچھ سال بعد وہ وہاں پر ہی جو چیف ایڈیٹر ہے، ان کا عہدہ ان کو ملا، جو پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے ایک لٹریری میگزین تھا مہوار میں ان کو ایڈیٹرشپ ملی. تو اس طرح ان کی زندگی کا سفر جو ہے ابتدائی طور پر، جو ہم نے تذکرہ کیا اسکول اور کالج کا. مزید ہم ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس حوالے سے، اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ویژن ڈی جی کو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ کو ہر روز ایک نوٹس ملے گا جو آپ کے علم میں اضافہ کرے گا امجد اسلام امجد کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے. اور آپ انتظار کیجیے گا، کل 9 بجے تک دوبارہ ہم آپ سے بات کریں گے. آپ کی سماعتوں میں ایک عظیم شخصیت، ایک دانشور، ایک شاعر اور ایک استاد کی زندگی کے وہ پہلو جو بہت کم لوگوں کے سامنے آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور آپ کا سننے کا بہت شکریہ. کل آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ، اور ایک نئے سبق کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں امجد اسلام امجد کی شخصیت کے وہ نہا پہلو
آپ کے سامنے آیا ہوں گے، جس میں ان کے بچپن کی شرارتیں، ان کے اساتذہ، ان کے ماں باپ کا کردار اور ارد گرد کا جو ماحول تھا اس وقت کا لاہور کا، وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو انتظار کیجیے کل تک۔